نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قرآن مقدس کی آیت مذکورہ اور بیان کردہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں تمام اہل اسلام کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور حضور کی سنت ہی ہر عمل میں رائے نجات بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یا وہ طریقہ جو حضرات صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ایجاد کرنا یا کسی طریقے کو ایجاد کر کے اس کی غلط نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دینا یا حضرات صحابہ کرام کی طرف کر دینا اور پھر اس پر عمل کرنا اور اس کو باعث نجات یا باعث ثواب سمجھنا، باعث قرب سمجھنا، یہ گمراہی ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک چیز عوام کے اندر اور جہلاء کے اندر مشہور ہے، معروف ہے اور لوگ بڑی تاکید کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے تو سننے والے اور لینے والا بھی اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگائے۔ اور اس کی دلیل جو ان کے جہلاء ان کو بیان کرتے ہیں، یہ کل دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، پہلے اس کے حوالے سے آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن کی اذان کو سنا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے یہ عمل کیا، قبل باطن الانملتین السباحتین ومسح عینیہ، کہ انہوں نے اپنی انگوٹھوں کو، اپنی انگلیوں کو کہ اندرونی حصے کو، یعنی اندر والا جو ہتھیلی والا حصہ ہے اس کو چوما، ومسح عینیہ، اور اپنی آنکھوں پر پھیر دیا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی، جس نے میرے اس خلیل کی طرح کیا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہے، یعنی واجب ہوگی۔ یہ روایت جو ہے مسند فردوس دینوی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے۔ تذکرۃ الموضوعات صفحہ 36 پر اور الموضوعات الکبیر اس کے صفحہ 75 پر نقل کی گئی ہے کہ یہ روایت ہے، لہذا یہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں سنت صدیقی ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو وقت کے جید محدثین، علماء اور بالخصوص احناف گزرے، جو حدیث کی روایت و درایت اور اس کی سند اور اسماء و رجال سے صحیح بخوبی واقف تھے، ان میں ایک علامہ طاہر حنفی رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ولا یصح، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تذکرۃ الموضوعات کے اندر اسی روایت کے آگے لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے علامہ سخاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ لا یصح، کہ علامہ سخاوی بھی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے موضوعات کبیر میں۔ اب کچھ دجل بھی ہوتے ہیں، فریب کہہ لیں اس کو،
مکاری کہیں یا جان بوجھ کر کسی چیز کو ثابت کرنا حالانکہ معلوم ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو بریلوی مسلک کے مفتی احمد یار خان صاحب جن کی کتاب جال حق ہے، انہوں نے علامہ سخاوی کے یہ جو فرمان ہے لا یصح، اس کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ صحیح نہ ہونے کا جو مطلب ہے اس سے یہ مطلب واضح نہیں ہوتا کہ یہ ضعیف ہے، یعنی صحیح نہ ہونے سے ضعیف ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ درجہ حسن بھی باقی ہے کہ حدیث حسن بھی ہوتی ہے، لہذا یہ اگر صحیح نہیں ہے تو حسن ہوگی، یہ ان کی کم علمی ہے یا ان کا دجل ہے۔ بہرحال جب مطلق لا یصح بولا جائے تو اس سے ضعیف متعین ہو جاتا ہے کہ لا یصح صحیح نہیں ہے یعنی ضعیف ہے۔ اب پھر ضعیف کے درجات ہوتے ہیں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ ضعیف فضائل میں چل جاتی ہے، مسائل میں نہیں، عقائد میں نہیں، لیکن فضائل میں تو چلتی ہے، لہذا اگر ضعیف بھی ہو تو پھر بھی تو چلے گی۔ تو اس کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں کہ حسن تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ حسن ایک درجہ ہے، اور جو حدیث حسن ہو اس کو خود محدثین حدیث حسن لکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث کی کتب سے واقف حضرات جانتے ہیں، اور ہر حدیث کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، حسن ہے۔ تو حسن تو اس کو کسی نے لکھا نہیں ہے، اگر حدیث حسن ہو تو لکھا ہوتا ہے حسن یا لیسا بصحیح بل حسن، یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن حسن ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلق لکھا ہے کہ لا یصح کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب مطلق لکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اب رہی بات کہ ضعیف فضائل اعمال میں چلتی ہے، معتبر ہے، جیسے کہ جال حق میں انہی مفتی صاحب نے لکھا ہے، تو اس کا جواب بھی ارشاد جو فرمایا ہے محدثین نے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ تو امام قاضی ابن عربی مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یعمل بہ مطلقا، یہ جو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القول البدیع، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ لا یعمل بہ مطلقا، کہ اس پر مطلق جو ہے وہ عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ کچھ شرائط ہے، ضعیف پر عمل کرنے کی بھی شرائط ہے، جس کو امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ العمل بالحدیث الضعیف مقید بشروط، کہ حدیث ضعیف پر جو عمل کیا جاتا ہے یہ چند شرائط کے ساتھ مقید ہے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث جو ہے وہ موضوع نہ ہو، یعنی من گڑت نہ ہو۔ چنانچہ حافظ ابن الدقیق العید رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَإِن كَانَ ضَعِيفًا لَا يَدْخُلُ فِي حَيِّزِ الْمَوْضُوعِ فَإِنْ أُحْدِثَ شِعَارًا فِي الدِّينِ مُنِعَ مِنْهُ، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ موضوع کے حیز میں نہ ہو، موضوع کے تحت داخل نہ ہو، اور اگر وہ شعار پکڑ لے دین میں اور ہو ضعیف تو پھر بھی منع ہو جاتی ہے۔ اب تو اس کو شعار بنا لیا ہے، احکام الاحکام، یہ صفحہ 51 جلد 1۔ تو علامہ سخاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب الحدیث ضعیف ما لم یکن موضوعا، کہ جو حدیث فقط ضعیف ہو تو اس پر عمل جائز ہوتا ہے، مستحب بھی ہے اس پر عمل، فضائل میں، ترغیب میں یعنی اعمال کی ترغیب دینا، ترہیب اور عذاب سے ڈرانے کے لیے ضعیف حدیث پر عمل جائز ہوتا ہے، لیکن ما لم یکن موضوعا، شرط یہ ہے کہ وہ موضوع نہ ہو۔ جب موضوع ہو تو پھر اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ان باتوں کا خلاصہ آخری چند الفاظ کے اندر آپ حضرات کو سمجھ آئے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تیسیر المقال میں فرماتے ہیں کہ، اور یہ بحوالہ شیخ عماد الدین رحمہ اللہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ الاحادیث التي رویت فی تقبیل الانامل وجعلها علی العینین عند سماع اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المؤذن فی کلمۃ شہادت کلها موضوعات،
الاحادیث التی، وہ تمام احادیث رویت جو روایت کی گئی ہیں، فی تقبیل الانامل، انگوٹھے چومنے کے بارے میں، وجعلها علی العینین، اور ان کو اپنی آنکھوں پر رکھنے کے بارے میں، عند سماع اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک اسم نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے وقت کلمہ شہادت میں، یہ جتنی بھی روایات نقل کی گئی ہیں کلھا موضوعات، یہ ساری کی ساری موضوع ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان موضوعات اور من گڑت اور جعلی روایات سے بچتے ہوئے فقط سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اذان میں جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اذان کے کلمات کو مؤذن کے ساتھ ساتھ دہرایا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ جو مؤذن کہتا ہے وہی کہا جائے، سوا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کر، کہ وہاں پر جیسا آپ حضرات جانتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا مسنون ہے، اس کے سوا اپنے ہاتھوں سے کوئی حرکت یا ان کو چومنا یا کسی وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہوئے لیتے ہوئے اپنے انگوٹھے چومنا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے علماء حق اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔